ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم اذ تقولو جب تو کہتا تھا یہ میں نا سمجھنے کے لیے ہم نے بہت بار وہ کیا تقولو مضارع کا فعل ہے ٹھیک ہے ویسے مضارع حال یا مستقبل کے لیے آتا ہے لیکن ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اذ تقولو جب تو کہتا تھا ٹھیک ہے تو مضارع حال کے لیے ہوتا ہے ہم میں نا اس کا ماضی کیا کر رہے ہیں بھلا کیوں کیونکہ اذ آیا ہے ہم نے کہا تھا کہ جب اذا آ جائے چاہے فعل ماضی ہو پھر وہ میں نا مستقبل کا یا حال کا دے گا اور اگر اذ آیا ہے چاہے فعل مضارع ہو تو وہ ماضی کا معنی دے گا اذ تقولو جب تو کہتا تھا للمؤمنین مومنوں کو الن کیا ہرگز نہیں یکفیہ کفایت کرے گا کافی ہوگا کم تم کو الن یکفیکم کیا بالکل کافی نہ ہوگا تم کو ان کے یمدہ کمک دے امدہ یمدو اس کا مصدر کیا ہے امداد امدہ یمدو امدادن اور اس کا اس میں فاعل کیا ہے ممد اردو میں ہم بھی بولتے ہیں کہ یہ چیز اس میں بہت زیادہ ممد ہے کسی کو بھی بولتے ہیں ممد و معاون ٹھیک ہے تو ممد مدد کرنے والا یہ دو لفظ عربی میں چلتے ہیں اردو میں بھی وہ ہیں لیکن ایک ہے امداد مدد یا امداد اور دوسرا ہے نصرت نصر ینصر وہ بھی آگے چل کر آئے گا اچھا نصر ینصر کا تو مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کھڑا ہونا کسی کے ساتھ شامل ہو جانا کسی لڑائی میں کسی جھگڑے میں تو یہ ہے نصر ینصر تو اچھا امدہ یمدو کا مطلب ہوتا ہے کمک پہنچانا یہ پہلے سے کوئی لشکر موجود ہے اس کو مزید کچھ دینا تو ایگزیکٹ اب جو عربی کا امداد ہے اس کا اردو میں معنی ہے کمک کمک آپ جانتے ہیں ویسے تو زیادہ مستعمل نہیں ہے اردو میں کمک کیا ہوتی ہے کہ پہلے سے لشکر گیا ہوا ہے تو اس کو پیچھے سے مزید کچھ فوج کے ساتھ مضبوط کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں تو یہ ہے سبعت کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی کہ اگر سمندر جو ہے مداد ہوتا ہے یہ سیاہی کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ ایک کے بعد ایک آپ اس میں سے وہ قلم ڈبو کے لیتے ہیں تو بعد میں پھر ضرورت ہوتی ہے تو اس وجہ سے مداد سیاہی کے لیے بھی بولا جاتا ہے والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر کہ پورا سمندر جو ہے وہ سیاہی ہو پھر اس کے ساتھ 7 سمندروں سے اس کو مزید سیاہی دی جائے ٹھیک ہے جی تو کمک کم تم کو ربکم تمہارا رب این یمدکم ربکم کہ تمہارا رب تم کو کمک دے ب3,000 3,000 من الملائکت فرشتوں سے منزلین اتارے گئے منزل اتارنے والا منزل اتارا جانے والا تو منزل اتارے جانے والے پوری آیت کا ترجمہ کہ جب تو مومنوں سے کہہ رہا تھا کیا بالکل کافی نہ ہوگا تمہارے لیے کہ تمہارا رب تم کو 3,000 اتارے گئے فرشتوں کے ذریعے سے کمک دے بلا کیوں نہیں ان تصبرو اگر تم ثابت قدم رہو ان تصبرو اگر تم ڈٹ جاؤ وتتقو اور تقوی اختیار کیے رکھو وَيَأْتُوكُمْ اور آ جائیں تمہارے پاس آ جائیں تم پر
چڑھ آئیں تم پر، یأتو آئیں چڑھ آئیں کم تم پر، من فورہم فوری طور پر. فور کا جو لفظ ہے فارا یفورو، یہ ہوتا ہے کھول کر باہر نکل آنا. فارا یفورو، یہ اردو میں ایک لفظ فوارہ، آپ فوارے اصل میں فوارہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ نکل کے تو فارا یفورو کا مطلب ہوتا ہے جوش کھانا بنیادی طور پر. فارا یفورو وفارت تنورو، وہ نوح علیہ السلام کے قصے میں کہ جی تندور جو ہے وہ پھٹ پڑا. ٹھیک ہے، تو فارا یفورو کا مطلب ہوتا ہے پھٹ پڑنا. ٹھیک ہے، جوش کھانا. اچھا، کیونکہ جوش میں آدمی کوئی اقدام فوری کرتا ہے تو اس وجہ سے جھٹ پٹ کا معنی بھی اس میں آ گیا. تو جھٹ پٹ بھی، تو من فورہم فی الفور، تو بالعموم دو انداز سے اس کو بیان کیا گیا. ایک تو یہ ہے کہ وہ پورے جوش و غضب سے تم پر چڑھ آئے. ایک اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے، اس کی تفسیر کی گئی وَيَأْتُوكُمْ، کافر تم پر چڑھ آئے من فورہم، اپنے جوش و غضب سے. اور دوسرا اس کی تفسیر یا اس کا ترجمہ ہوا ہے من فورہم، ایک دم سے. من فورہم، ایک دم سے، فوری طور پر وہ تم پر چڑھ آئے. یمددکم، تو مدد کرے گا تمہاری، کمک دے گا تم کو، ربکم تمہارا رب، بخمسۃ آلاف، 5000 من الملائکۃ، فرشتوں سے، 5000 فرشتوں سے تمہیں کمک دے گا، مسومین، نشان لگے ہوئے. سوما یسوم، یہ ہوتا ہے نشان لگانا. داغنا بھی کسی وقت اس کا معنی ہوتا ہے یسومونکم سوء العذاب، تو داغنا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے اور نشان لگانا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. تو مسوم نشان لگے ہوئے. پوری آیت کا ترجمہ کیوں نہیں، اگر تم ڈٹے رہو اور تقوی اختیار کیے رہو اور کافر تم پر فوری چڑھ آئیں تو تمہارا رب تمہیں کمک پہنچائے گا 5000 نشان لگے ہوئے فرشتوں سے. وما جعلہ، اور نہیں کیا اس نے اس چیز کو، وما جعل، اور نہیں کیا ہو اس کو، یعنی اس چیز کو، اللہ نے، اور نہیں کیا اللہ نے اس چیز کو، الا مگر بشرا، بشارت، خوشی کی بات، لکم تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ، اور تاکہ اطمینان پالیں، وَلِتَطْمَئِنَّ، اور تاکہ تسلی پالیں، اطمینان پالیں، قلوبکم، تمہارے دل، بھی اس چیز کے ساتھ. ومن نصر، جبکہ نہیں ہے نصرت، مدد، جیت، الا مگر، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہی، العزیز، جو غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے. پوری آیت کا ترجمہ، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے صرف تمہارے ایک خوشی کے لیے کیا اور اس کے لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. حالانکہ نصرت تو صرف اللہ کے ہاں سے آتی ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے. لیقطع، تاکہ کاٹ ڈالے، لیقطع، تاکہ کاٹ ڈالے، طرفاً، ایک حصہ. طرف، اطراف، یہ جو ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں ان کو اطراف بولتے ہیں. یہ کیونکہ جسم کے جو ہے نا وہ آخر میں ہوتے ہیں، تو طرف کا مطلب ہوتا ہے بالکل ایک سائڈ، ایک حصہ. من الذین کفروا، کافروں کا، تاکہ اللہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ ہی ڈالے. او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے. کبتا یکبتو کا مطلب ہوتا ہے بالکل دبا دینا، سپریس کر دینا، ان کو نیچا کر دینا، سرنگوں کر دینا. او یکبتہم، یا ان کو سرنگوں کر دے یا ان کو ذلیل کر دے. فینقلبوا، تب وہ پلٹیں. انقلب ینقلب، پلٹنا. خائبین، نامراد. خواب یخاب، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. تو خواب کا مطلب نامراد ہونا، جو آدمی کا مقصد ہو وہ اس سے محروم ہونا. فینقلبوا خائبین، تب وہ پلٹیں نامراد ہو کر. پوری آیت کا ترجمہ، تاکہ اللہ کافروں کا ایک حصہ تو کاٹ ہی ڈالے یا ان کو ذلیل کر دے، تب وہ نامراد لوٹیں.
لیس لکا نہیں ہے تیرے لیے. اہل تفسیر نے کہا یہ لام جو ہے یہاں الہ کے معنی میں ہے. لیسا اصل مقصود ہے لیسا الیکا نہیں ہے تیری طرف. من الامر فیصلے سے. شیئن کچھ بھی. فیصلہ امر کا مطلب فیصلہ یا امر کا مطلب اختیار معاملہ. لیسا لکا من الامر شیئن اے نبی تیرے اوپر نہیں چھوڑا گیا ہے اختیار میں سے کچھ بھی. او یتوب علیہم یا اللہ ان پر تائب ہو جائے مطلب ہے یا اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے. او یعذبہم یا اللہ ان کو عذاب دے. فإنہم ظالمون یقیناً ہے تو وہ ظالم ہیں. اے نبی اختیار سے تجھ کو کچھ بھی نہیں دیا گیا. یا اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے یا ان کو عذاب دے لے ہیں تو وہ یقیناً ظالم. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور سب کچھ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء بخشش کرے جس کی چاہے. وَيُعَذِّبُ مَن یشاء اور عذاب دے جس کو چاہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے رحیم مہربان. یہ پچھلی مجلس سے ہم نے کچھ زیادہ حصے جو ہیں وہ پڑھنے شروع کیے ہیں تاکہ یہ صورت آپ انشاءاللہ العزیز ہم چند ہفتوں میں مکمل کریں. قصہ واقعہ چل رہا ہے یہاں پر غزوہ احد کا. غزوہ احد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والے بڑے معارک میں سے دوسرا معرکہ ہے. چھوٹے چھوٹے معرکے بہت ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے. جو بڑے بڑے غزوے ہیں وہ چند ذکر ہوتے ہیں. ان بڑے غزووں میں سے ایک احد کا موقع ہے. احد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش آنے والے مشکل ترین اوقات میں سے ایک ہے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید اس سے مشکل کوئی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش نہیں آیا. یہ وجہ ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول احد سے مشکل لمحہ تو آپ پر کبھی کوئی نہیں آیا ہوگا. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا اپنی یہ رائے نہیں تھی. آپ کے محسوسات اور تھے. کہنے کہ نہیں عائشہ اس سے زیادہ کڑا وقت مجھ پر اور تھا. وہ کیا تھا؟ فرمانے لگے وہ طائف کا سفر تھا. طائف کے سفر میں جو مجھ کو صورتحال پیش آئی وہ اس سے بھی زیادہ کڑا تھا. تو یہ درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طائف کا سفر زیادہ تکلیف دہ تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ بہرحال تکلیف دہ ترین مواقع میں سے ایک موقع ہے. اچھا اس میں شروع کے اندر مسلمانوں کو بہت اعلیٰ جیت ہوئی اور مسلمانوں نے میدان مار لیا. لیکن مسلمانوں کی ایک جماعت کی غلطی کی وجہ سے پوری جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈال دیا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شدید زخمی ہوئے. اور اس سے زیادہ بری بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے اور اس درجے تک ہوا کہ یہ مشہور ہو گیا اور شیطان نے یہ خبر پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں، مارے گئے ہیں. اس کے بعد صحابہ نے دل ہی چھوڑ دیا اور پھر جو مارکے کا رہا سہا معاملہ تھا کہ شاید ابھی بھی کچھ ہاتھ مسلمانوں کا پڑ جاتا، وہ ایسے دل چھوڑے صحابہ نے جب یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں کہ اس کے بعد پھر بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ میدان سے بھاگے. اور ایک بہت ہی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے انہونا یہ ایک واقعہ ہوا کہ کافروں کی بظاہر خوب چڑھ ہوئی. یہاں تک کہ ابو سفیان نے جیت کے نعرے بھی عین میدان جنگ کے اندر مارے. تو اس مارکے کی افرودات قرآن مجید سنا رہا ہے. اچھا اس میں جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کچھ تسلیاں دی تھیں اور صحابہ کی خوب ڈھارس بندوائی تھی. ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کیا تمہیں تو کافی نہیں ہوگا کہ اللہ 3000 فرشتوں سے جن کو اللہ رب العزت اتارے گا تمہارے ساتھ لڑائی کے لیے تو وہ تمہاری کمک فرمائے. البتہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کئی ایک باتیں کی ہیں. ایک اہل تفسیر کا قول یہ ہے کہ یہ واقعہ احد کا نہیں ہے.
بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ بدر کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ پچھلی آیت میں بدر کا ذکر ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں فرشتوں کا آنا یہ بدر کی روداد ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل تفسیر کا خاص یہ قول اختیار کرنا وہ یہ تھا کہ کیونکہ غزوہ احد میں بہرحال مسلمانوں پر جو ہے وہ ایک برا وقت آیا ہے اور ایک طرح کی شکست ہوئی ہے، تو اس وجہ سے فرشتوں کا آنا بہت زیادہ فٹ نہیں ہوتا. اگر فرشتے آئے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو پھر مسلمانوں پر کو یہ شکست کیسے پیش آ سکتی ہے. تو اس وجہ سے اہل تفسیر کے ایک گروہ کا یہ قول ہے کہ یہ جو آیت ہے دراصل یہ بدر کی روداد آ رہی ہے. پچھلی آیت میں اسی سب کا ذکر ہے اور اس آیت میں بھی وہی واقعہ چل رہا ہے کہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 3000 آئیں گے اور اگر تم ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا. اچھا، دوسرے مفسرین جو کہ زیادہ ہیں ان کا قول ہے کہ نہیں، یہ غزوہ احد ہی سے متعلق ہے. اچھا، پھر اس اشکال کا کیا جواب ہے کہ فرشتے ہوں اور پھر مسلمانوں کو شکست بھی ہو جائے، چاہے کوئی بھی وجہ ہو، پھر فرشتے تو فرشتے ہیں، اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی بہت طاقتور مخلوق ہیں، تو یہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، اس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اگلی آیت میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فرمایا بھلا ان تصبروا وتتقوا. اللہ نے یہ ایک مشروط بات کی تھی. یہ گویا اللہ رب العزت کو پہلے سے علم ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنی ہے، اور جو ڈسپلن ہے جنگ کا، اور سب سے زیادہ ڈسپلن کی ضرورت جنگ کے موقع پر ہوتی ہے، تو اس ڈسپلن کی انہوں نے خلاف ورزی کر لینی ہے، اس کی وجہ سے ان میں ایک بھگدڑ مچنی ہے. تو اس وجہ سے اللہ نے جہاں فرشتوں کے بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا وہ مشروط وعدہ تھا. تو یہ کہا کہ بلا ان تصبروا وتتقوا، کیوں نہیں اگر تم ڈٹے رہو اور تقوی اختیار کے رہو. اچھا، اس کی تفسیر میں بھی اہل علم نے کہا کہ تصبروا سے مراد ہے کہ دشمن کے مقابلے پر حوصلہ رہا. صبر ایک عمومی اصطلاح بھی ہے قرآن مجید کی. صبر جو ہے وہ دین پر، ایمان پر جو ہے نا وہ استقامت اختیار کرنا، ڈٹ جانا. بلکہ ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو صبر کا لفظ آتا ہے تو اس کا مختصر ترین جو مراد ہوتا ہے وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. صبر ہوتا ہے ایک قدر پر اور ایک امر پر. قدر کیا ہے کہ جو آپ کی زندگی میں واقعات پیش آئیں ان میں سے ہر وہ واقعہ جو آپ کے نفس پہ گراں گزرتا ہے آپ اس پر صبر کریں. تو کہتے ہیں ایک ہے صبر جو اللہ کی قدر پر، مطلب تقدیر پر، قضاء اور قدر پر جو کچھ آپ کے ساتھ مالک آپ کا کرے اس کو برداشت کرنا، اور اپنا سب کچھ جو ہے اللہ رب العزت ہی، کیونکہ میرا تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں، میرا رب ہے جو چاہے میرے ساتھ کرے. اس حالت، اس کیفیت میں تو کہتے ہیں ایک ہے صبر قدر پہ اور دوسرا ہے صبر امر پہ. امر کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں امر کا مطلب ہے شریعت، امر اللہ کے احکامات. تو اللہ کے جو بھی احکامات ہیں، فجر کی نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، خاص طور پر سردیوں میں، مطلب وہ گرم رضائی جو ہے وہ چھوڑنا بہت مشکل ہے. یہاں آپ نے صبر کیا ہے، برداشت کیا ہے، نفس کو جو ہے نا وہ بوجھ اٹھوایا ہے کہ نہیں، میرے رب نے مجھ کو حکم دیا، میں نے تو یہ کرنا ہی ہے. اچھا، 20,000 چیزیں، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، اپنے نفس کو پوری لگام ڈال کے آپ نے رکھی ہوئی ہے کہ میرے مالک نے مجھے اس سے روکا ہے، بعض چیزوں کا مجھے حکم دیا ہے. تو وہاں پر آپ نے نفس کو مجبور کر کے محصور کر کے اس سے عمل کروایا ہے، اور بعض چیزوں میں اللہ رب العزت نے روکا ہے. تو یہ ہے اللہ کا امر. تو کہتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ قدر پہ اور امر پہ، اور جس نے یہ دونوں محوروں پہ صبر کر لیا انشاءاللہ اس نے قرآن مجید کا جو مقصود ہے صبر سے وہ اس نے پورا کر لیا. اچھا، لیکن یہ جو صبر کی ہم نے ابھی یہ جو وضاحت کی ہے یہ ایک عمومی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک عمومی ہے. یہاں اس موقع پر یہ جس وقت اللہ رب العزت
فتح کی یا نصرت کی ایک خبر دے رہا ہے، فرشتوں کے بھیجنے کی بات کر رہا ہے، وہاں پر صبر سے مراد ہے اس خاص صورت حال میں صبر کہتے ہیں۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے پر حوصلہ نہ ہارنا، دشمن کے مقابلے پر شجاعت دکھانا، بہادری دکھانا اور ڈٹ کر کھڑے ہو جانا۔ تو یہ مارکے کا صبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو مارکے میں صبر جو ہے بالعموم بہت سارے وہ حرام کام ہیں، بہت سارے واجب کام ہیں، تو یہاں پر پھر ریفرنس وہ نہیں رہے گا، بلکہ ایک جنگ کی صورتحال میں پیش، تو وہاں پر سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ دشمن سے نہ ڈرنا، دشمن کا خوف نہ کھانا، اور ہمت اور اپنے حوصلے کو برقرار رکھنا۔ تو کہتے ہیں ایک تو اللہ رب العزت نے یہ شرط لگائی تھی، اور دوسرا تھا کہ وہ تتقو، تم تقوی اختیار کرے تھے۔ یہ تقوی بھی ایک عمومی ہے، قرآن مجید میں ہم بیان کرتے ہی ہیں، میرا خیال ہے بہت بار کیا ہے، تو ابھی ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے۔ مارکے کے حوالے سے تقوی کہتے کیا ہے؟ کہتے مارکے کے حوالے سے تقوی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مارکے سے متعلق احکامات تھے ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی، یہ ہے تقوی، نبی کی نافرمانی سے بچنا۔ عمومی طور پر بھی تقوی یہی ہے کہ نبی کی نافرمانی سے بچنا، اور خصوصی طور پر مارکے کے اندر تقوی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کسی کو جس کام لگایا ہوا ہے، جو ذمہ داری سونپی ہوئی ہے، اس کی خلاف ورزی نہ کرے، تو یہ ہے تقوی۔ تو کہتے ہیں کہ کیونکہ صحابہ کی ایک جماعت جو ہے وہ اس تقوی پر نہیں رہ سکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی سے نکل گئی تھی، تو یہ تھا کہ انہوں نے تقوی والی اللہ رب العزت کی آیت کی ہوئی شرط جو ہے وہ پوری نہیں کی، اور جب پوری نہیں کی تو اللہ رب العزت نے پھر اپنا وہ جو مشروط وعدہ تھا وہ پورا نہیں فرمایا۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ احد میں فرشتے بھیجنے کا وعدہ ہوا تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس کو صحابہ کے ایک غلطی کی وجہ سے یا قصور کی وجہ سے اس کو پورا نہیں فرمایا۔ تو یہ پھر درست تفسیر جو ہے وہ یوں ہو جاتی ہے۔ اچھا، فرشتوں کا بھیجنا اور فرشتوں کا صحابہ کے ساتھ مل کر لڑنا، اچھا اس کے حوالے سے بھی سلف سے کئی سارے تفسیری اقوال جو ہیں وہ مذکور ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بڑے تابعی امام ہیں، اور تفسیر میں اور زہد میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ جب ان سے مفسرین لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ وعدہ اللہ کا قیامت تک کے لیے، جب بھی مسلمان صبر اور تقوی کے ساتھ کافر کے خلاف مارکے میں اتریں گے، اللہ رب العزت فرشتوں کی مدد دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ بے شک یہ ذکر یہاں پر ہوا ہے، چاہے آپ اس کو بدر کے لیے لے لیں، چاہے اس کو احد کے لیے لے لیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ کا فرشتے بھیجنا جو ہے یہ انشاءاللہ العزیز قیامت تک ہے۔ اور بالعموم اہل علم نے کہا کہ یہ قرآن مجید کے جو مختلف مقامات پر بیان ہے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو مضبوطی دینا، وہ کہتے ہیں کہ اور بھی ہیں، اب وہ جو ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے جو ہیں وہ قطار اندر، بلکہ جو وہاں پر جو لفظ ہے وہ تتنزل، تنزل نہیں، تنزل کا مطلب کیا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں ان کی مدد، نہیں، تتنزل کا مطلب فرشتوں کی ایک جماعت پھر ایک اور جماعت، تو تتنزل کے اندر ایک تکرار ہے، تکرار کا معنی دیتا ہے، جس کا ہم بالعموم تو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کہ قطار اندر قطار، فرشتے ان کی نصرت اور ان کی مدد کے لیے اور ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے اور کافروں پر ان کو مدد دلوانے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اترتے ہیں۔ اچھا، تو فرشتوں کا کے اترنے کے حوالے سے ایک بات تو ہم نے حضرت حسن بصری سے بیان کی ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ جو فرشتوں کا باقاعدہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑنا، یہ جو ہے یہ خاص بدر کا واقعہ ہے۔ بدر میں فرشتوں نے باقاعدہ اہل ایمان کے ساتھ مل کر جنگ کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ احد میں بھی فرشتوں کی کچھ نہ کچھ مدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو حاصل نہ ہو۔ یہاں پر امام بغوی اور دوسرے مفسرین بھی کچھ
اقوال لے کر آتے ہیں صحابہ سے کہ بعض صحابہ نے بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت کڑا وقت آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت کافر چڑھ آئے، کہتے ہیں اس وقت ہم نے دو جو ہے نا وہ آدمی دیکھے، سفید پوش تھے، وہ بہت اجلا سفید براق لباس ان کا تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں لڑ رہے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ نہ پھر اس سے پہلے ہم نے کبھی ان دو بندوں کو دیکھا، نہ اس کے بعد ہم نے ان کو دیکھا، اور صحابہ میں سے بعض کا اندازہ یہ تھا کہ یہ ایک جبرائیل تھے اور ایک میکائیل تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے اللہ رب العزت نے اتارے تھے۔ اچھا، تو اس وجہ سے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے فرشتوں کا مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑنا، غزوہ احزاب میں تو بالکل صریح احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آندھی اور طوفان بھیجا اور اس وجہ سے کافر جو ہیں وہ بہت سردی تھی، ٹھنڈی ہوا تھی اور وہ آندھی کی صورت اختیار کر گئی، تو کافر وہاں پر تو وہ بھاگ اٹھے اپنے خیمے جو ہیں وہ اسی کی طرح چھوڑ کر۔ تو کہتے ہیں کہ تب صحابہ پر بہت کڑا وقت تھا، وہ تو صحابہ نے سکھ کا سانس لیا اور ان میں سے بہت ساروں نے ہتھیار جو ہے وہ اتار دیے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، آپ لمبے بال رکھتے تھے، تو لمبے بال جس نے بھی رکھے ہو تو اس کو اندازہ ہے کہ صاف ستھرا رہنے کے لیے اس کو خاصی مطلب کثرت سے دھونا پڑتا ہے۔ تو ظاہر جنگی حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کیفیت میں تھے تو اس میں کچھ وقت گزر گیا کہ آپ نے اپنا سر مبارک نہیں دھویا تھا جنگ کی اس مصروفیت کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا کہ پانی لاؤ میں اپنا سر دھلواؤں، تو کہتے ہیں کہ پانی آیا، اسی دوران میں جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ارے یہ کیا تم لوگوں نے اپنے ہتھیار رکھ دیے؟ ہم نے تو اپنے ہتھیار ابھی نہیں رکھے۔ تو ابھی بنو قریظہ کا معاملہ باقی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی بات سنتے ہی پانی چھوڑ دیا، کہنے لگے لاؤ کپڑا، میں کپڑا ہی باندھ لیتا ہوں اپنے سر پہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا اپنے سر مبارک پہ باندھا اور صحابہ سے کہا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں جا کر۔ تو سب صحابہ نے پھر اپنے ہتھیار اٹھائے اور چل پڑے۔ تو کہتے ہیں اس سے جو ہے نا وہ ثابت کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ غزوہ احزاب کے اندر بھی فرشتے صحابہ کے ساتھ تھے اور لڑتے تھے۔ اچھا، تو صحابہ کی جو لڑائیاں اور جنگیں ہیں ان میں فرشتوں کا ان کے ساتھ شامل ہونا مختلف نصوص سے اور آثار سے ثابت ہے، اور ویسے تاریخی طور پر بہت سارے جو مجاہدین ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بہت مواقع پر ہمیں فرشتوں کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ باتیں جو وحی کے ذریعے سے ہمیں بتانی تھی کہ یہاں فرشتے ہیں، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ممکن تھا۔ بات میں یہی ہے کہ ایسے کچھ محسوسات ہو سکتے ہیں کہ بعض ایسے مواقع پہ جہاں کوئی سہارا نہیں تھا وہاں اللہ رب العزت نے سہارا دینے کے لیے اللہ نے اپنے فرشتے بھیجے۔ تو وہ جو حسن بصری رحمہ اللہ کا قول جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے سے اہل ایمان کو نصرت دلوانے کا جو کا عمل ہے انشاءاللہ العزیز قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ ہاں البتہ ظاہر ہے اس کے لیے جتنا خالص ہونا چاہیے وہ اگر اس کے اندر کوتاہی ہو جائے تو ہو سکتا ہے پھر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نصرت نہ فرمائے کبھی، مگر یہ کہ جس کسی نے بھی تصبروا وتتقوا، دین اسلام کی حقیقت پر جم جانا اور اللہ کی حدوں کی پابندی کرنا، تو یہ ہے صبر اور تقوی۔ تو یہ دو شرطیں ہیں جن سے اللہ رب العزت فرشتوں کی نصرت مسلمانوں کو دلواتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ رہ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ فرشتے ان کی آنا، ان کے ذریعے سے نصرت ہونا، کمک اللہ کا بھیجنا، یہ اپنی جگہ پہ ہے، مگر اس سے بھی بڑی بات ہے اور اللہ رب العزت نے چاہا کہ اس سے بھی اہل ایمان کے قلوب جو ہیں وہ اوجھل نہ رہ جائیں۔ اچھا وہ کیا ہے؟ وہ ہے اب اگلی آیت میں فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ۔ پتہ ہے یہ ساری باتیں بھی جو تم کو کہی تھی نا مارکے سے پہلے کہ اللہ اتنے فرشتے بھیجے گا،
وہ صرف یہ تھا کہ تمہارے دلوں کو کچھ خوشی ہو جائے، صرف تمہارے دلوں کی خوشی کے لیے اللہ نے یہ ایک بات کر دی تھی، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل اس سے ذرا تسلی پا لیں۔ مگر اصل بات کیا ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا، فرشتے بھی اصل میں نصرت نہیں دیتے تم کو، اصل نصرت تم کو اللہ دیتا ہے۔ وَمَن نَّصْرُ، تو یہ ہے توحید۔ اچھا، یہاں پر تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی اگر یہ ہے کہ نصرت تو صرف اللہ نے ہی دینی ہے، اور یقیناً صرف اللہ نے دینی ہے، نہ فرشتے دیتے ہیں نصرت، نہ کوئی دیتا ہے، نصرت دیتا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، تو فرشتوں کا صرف سے ذکر ہی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ، اور یہاں بسا اوقات نا آپ آئیڈیلسٹ ہو کر بھی سوچنے لگتے ہیں، اچھا انسان کو اس کے صحیح جو ہے نا پیرائی میں سمجھنا یہ صرف شریعت کا کام ہے۔ اچھا، تو یہ تو اعتقاد کی بات ہے کہ نصرت صرف اللہ، اس کے باوجود یہ ہے کہ اپنے دائیں بائیں اپنے مومن ساتھیوں کو دیکھنے میں جو بندہ ایک حوصلہ پکڑتا ہے، اچھا یہ موحدین کی بھی ضرورت ہوتی ہے، موحدین کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بڑے اچھے سے اچھے عقیدے والے لوگ بھی جب ان کو دیکھیں کہ جی ان کے ساتھ ان کے بھائی ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کی قوم ان کے ساتھ ہے، اب یہ جو ہے جو آپ کے مجاہد ہیں خاص طور پہ اس دور میں جو ہمارے مجاہد ہیں، پوری دنیا نے ان کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ بخدا جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ اتنی امت ہمارے لیے دعا کرتی ہے، کہتے ہیں اتنا ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ تو یہ ہے کہ جی ہم نے تو اللہ کا راستہ چن لیا ہے، اب کوئی دعا کرے نہ کرے ہم نے تو اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ اچھا وہ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اہل ایمان کا ساتھ ہونا جو ہے نا بہرحال آپ کو ایک راحت دیتا ہے۔ اچھا یہ اللہ نے اس کا اعتبار کیا ہے، اس کو باقاعدہ کنسیڈر کیا ہے کہ یہ تو پکے صحابہ سے بڑے موحد کون ہوں گے جن کو یہ پتا ہے کہ اصل میں تو مدد صرف اللہ کی ہے، اس کے باوجود صحابہ جیسی ہستیوں کو بھی ایک راحت ہوتی ہے، ایک سکھ کا سانس آتا ہے، ایک اطمینان ملتا ہے جب ان کو یہ بتایا جائے کہ فرشتے بھی اللہ نے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے کچھ نفسیاتی پہلو بھی ہوتے ہیں، انسان کے کچھ قلبی وجدانی پہلو بھی ہوتے ہیں، تو اہل ایمان کا ساتھ جو ہے وہ ان کو ملا ہونا، اس سے ان کے دل مضبوط ہوتے ہیں، اور فرشتوں کا ساتھ ہونا جب ان کو بتایا جائے تو اس سے ان کے دل بہت مضبوط ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ حوصلے اور ہمت اور شجاعت کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ یہ بالکل عقیدے اور ایمان کی بات ہے کہ فرشتے بھی دراصل ان کو نصرت دینے کے لیے نہیں ہیں، اور نصرت جو ہے نا سوائے ایک اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں دیتا۔ فرشتے کبھی نہ بھی ہوں تو اللہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اکیلا تنہا کافی ہے، اور اس حوالے سے جو آپ کو پتا ہے مسلمانوں کی جو اپنی تلوار ہے اور اپنا زور ہے، جس کا ان کو باقاعدہ حکم ہے کہ بھی تم نے بہت زیادہ قوت طاقت جمع کرنی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اچھا یہ کیا یہ قوت جو ہے یہ اصل نصرت کا راز ہے؟ نہیں، اصل تو اللہ رب العزت ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو مادی سہارے ہیں ان کی اپنی حیثیت بھی ہے، اور انسان جو ہے ان سے ایک مضبوطی بھی پاتا ہے وجدانی طور پر اور نفسیاتی طور پر، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک اعتقاد کی بات ہے تو وہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اچھا یہ جو معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی نصرت مسلمانوں کی اس کا وعدہ فرمایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو بہت اہل تفسیر نے کہا کہ یہ آیت تو جو ہے وہ خاص طور پر بدر ہی سے متعلق ہے، لیکن یہ ہے کہ بعد کے مارکوں کے حوالے سے بھی ہے، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافروں کا ایک حصہ تو اللہ رب العزت کاٹ ہی ڈالے۔ کہتے ہیں کہ کافروں کا جو سب سے سرکش طبقہ تھا وہ سارے کا سارا غزوہ بدر میں کھیت ہو گیا تھا، جتنے بڑے بڑے تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ابو سفیان اب ان کا سب سے بڑا لیڈر رہ گیا تھا۔ اچھا بدر سے پہلے ابو سفیان کسی کھاتے میں نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں پرانی وہ سارا کچھ پڑھے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں کے سرداروں نے بڑے بڑوں نے کیا کیا گستاخیاں کی، کیا کیا بدتمیزیاں کی، کیا کیا کچھ کیا، تاکہ بدر سے پہلے انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس سارے عمل میں آپ کو ابو سفیان کا کچھ لمبا چوڑا ذکر ملتا ہی نہیں۔
اس میں آپ کو ابو جہل ملتا ہے، عتبہ ملتا ہے، شیبہ ملتا ہے، ولید ابن مغیرہ ملتا ہے، یہ سارے کسرا کے جو ہے نا وہ سردار ملتے ہیں کہ جنہوں نے یہ سب، وہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ ابو سفیان تو مطلب وہ کہتے ہیں نا جیسے بڑوں کے جانے نے ابو سفیان کو پھر بڑا کر دیا، تو یہ اب ان کا سب سے سینئر رہنما جو ہے بدر کے بعد ابو سفیان مان لیا گیا۔ تو یہ تھا کہ طرف من الذین کفروا، کافروں کا ایک حصہ تو اللہ رب العزت کاٹ ہی ڈالے، ختم ہی کر ڈالے، او یکبتہم، یا پھر ان کو ذلیل کرے، ان کو مغلوب فرما دے۔ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تب وہ ناکام اور نامراد ہو کر پلٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے جو جنگ کرنے آئے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ سمجھے تھے کہ پتہ نہیں کیا کچھ کیے جائیں گے، سب کچھ ان کے ان خواہشوں پہ پانی پڑ جائے اور وہ بے نیل مرام جو ہے وہ واپس آئے۔ اچھا، لیس لک من الامر شیء، اچھا کئی اہل تفسیر نے کہا کہ یہ جو چار باتیں ہیں نا کافروں سے متعلق، یہ او آتا ہے، کیا ہیں چار باتیں کافروں سے متعلق؟ لیقطع طرف من الذین کفروا او یکبتہم، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اگلی آیت میں ہے او یتوب علیہم او یعذبہم، یا ان کی توبہ قبول فرما لے، یعنی ان کو اسلام کی توفیق دے دے، یا پھر ان کو آخرت ہی میں جا کر عذاب دے۔ تو یہ چار باتیں کہتے ہیں کہ کافروں سے متعلق اللہ رب العزت کی تھیں، جو بدر کے ساتھ ہی عمل میں آ گئی تھیں۔ اور بیچ میں یہ جملہ ہے لیس لک من الامر شیء، اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ اردو میں معترض تو کہتے ہیں نا کوئی اعتراض کرے، عربی میں اعتراض کہتے ہیں کہ بیچ میں آ جائے، بیچ میں آ جانا، آپ چلتے ہوئے آپ کے بیچ میں کوئی آ گیا ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹ سا بنا ہے، تو اس کو اعتراض کہتے ہیں۔ اچھا، جملہ معترضہ بولتے ہیں کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں، بیچ میں آپ نے چھوٹی سی بات کی، پھر آپ اپنے اصل موضوع پہ واپس آ کے دوبارہ چل پڑے۔ اب بیچ میں موضوع سے ہٹ کر جو آپ نے ایک بات کی، اس کو عربی میں بولتے ہیں، عربی گرامر میں جملہ معترضہ، اس کو جملہ معترضہ بولتے ہیں۔ آپ ایک موضوع پر بات کر رہے ہیں، بیچ میں آپ تھوڑی سی دیر کے لیے موضوع سے ہٹ کر ہے کہ آپ نے بات کی، اور اس کے ختم ہوتے دوبارہ آپ نے اپنے موضوع پہ پھر بات شروع کر دی، تو بیچ میں وہ جو غیر متعلقہ بات آئی، موضوع سے غیر متعلقہ بات، اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ تو کہتے ہیں یہ جو لفظ ہے لیس لک من الامر شیء، یہ جملہ معترضہ کے طور پر آئی ہے، ورنہ جو بیان چل رہا ہے وہ ان چار باتوں کا ہے جو اللہ رب العزت نے فیصلہ کر رکھا ہوا ہے ان کافروں سے متعلق۔ ایک یہ ہے کہ ان کا ایک حصہ کاٹ دے، دوسرا یہ ہے کہ ان کو ذلیل اور مغلوب کروا دے، اور تیسرا یہ ہے کہ ان میں سے بعض کو ہدایت دے کر ان کی توبہ قبول فرما لے، اور چوتھا یہ ہے کہ ان میں سے بعض کو اللہ رب العزت عذاب دے۔ تو یہ چار باتیں جو ہیں وہ ہیں۔ اچھا، بیچ میں یہ جو جملہ آیا ہے لیس لک من الامر شیء، اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی تیرا تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں، اختیار تیرے اوپر نہیں چھوڑا گیا ہے، فیصلہ اختیار یہ تیرے دائرے میں نہیں ہے، یہ تو خالصتاً اللہ رب العزت کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، اس کے تحت اہل تفسیر نے دو باتیں کی ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ یہ غزوہ کیونکہ احد کا واقعہ چل رہا ہے تو غزوہ احد ہی سے متعلق ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ آپ کے صحابہ کے ساتھ، ان کی لاشوں کے ساتھ کیا کیا بدسلوکی کی ہے کافروں نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ان کے لیے بد دعا نکلی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے تو غصے میں نہیں آتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اپنے صحابہ کے لیے بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا۔ کہتے ہیں کہ اس موقع پر، اور بعض لوگوں کا نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کی۔ اچھا، اب اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ان کو اللہ نے ہدایت دے دینی، انہوں نے ایک وقت آنا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لینا ہے، تو یہاں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا سے روک دیا اور کہا کہ یہ تیرا اختیار نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں کہ میں نے کسی کے ساتھ کیا کرنا ہے، کسی کو تو میں نے یوں مار کے میں مروا دینا ہے، کسی کو ذلیل اور مغلوب کروا دینا ہے، اور کسی کو توبہ کی توفیق دے دینی ہے، اور کسی کو میں نے عذاب دینا ہے، یہ سارے میرے فیصلے ہیں، اے نبی تیرا یہ کام نہیں۔ تو
اور دوسری کہتے ہیں کہ یہ بئر معونہ وہ جو تھا نا کہ کچھ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی تھی کہ یہ ان کو جا کر قرآن پڑھائیں، اور پھر انہوں نے غدر کیا بیچ میں اور ان کو بہت ساروں کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ ان میں سے چند کو جا کر انہوں نے مکے میں جا کر بیچا کہ اب وہ جو قریش کے جو کفار بدر میں مرے تھے ان کے ورثاء کو کہا کہ تم اپنا انتقام لے لو، یہ ہم نے پکڑ لیے ہیں، تو وہ بڑی بھاری قیمت لے کر ان سے تو ان کو وہ دیے اور انہوں نے بڑے ظالمانہ طریقے سے قتل کیا۔ اچھا، تو یہ جو انہوں نے قتل کیا تھا صحابہ کی اس جماعت کے ساتھ، تو ان کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے لیے بد دعا کی، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز میں رکوع سے اٹھتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد وغیرہ کہہ لیتے، تو اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھاتے اور اس کے بعد پھر ان قبیلوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرماتے اور ان کے لیے بد دعا فرماتے، اور آپ نے 1 مہینے سے زیادہ یہ معمول اختیار کیے رکھا۔ اچھا، اسی کو قنوت نازلہ ہم کہتے ہیں۔ اچھا، یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں کو خاص نام لے کر جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہ بد دعا فرمائی، کسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ انہوں نے بھی بعد میں ایمان لے کر آنا تھا۔ تو لیکن یہ کہ فی نفسی قنوت نازلہ جو ہے، اس عمل کا مشروع ہونا اور دین میں مطلب اس کو اختیار کیا جانا، اس کا ثبوت بہرحال ہو جاتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ مسلمانوں میں اب بھی یہ چیز جو ہے وہ چلتی ہے۔ بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا تو شاید ناواقف ہیں یا پتہ نہیں، بہت ساری سنتوں کو زندہ کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ جب بھی مسلمانوں پر برا وقت آئے اور جب بھی مسلمانوں پر کافر چڑھا ہے، مسلمانوں کی بستیوں پر، مسلمانوں کی آبادیوں پر، مسلمانوں کی عورتیں بچے جو ہے وہ کافروں کی جارحیت اور خباثتوں کا شکار ہوں، اس وقت حق بنتا ہے کہ مسلمانوں کی بستیاں خاص طور پر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز میں کرتے تھے، لیکن اہل علم نے کہا کہ فجر کی نماز میں کرنا بہتر ہے کیونکہ خاص یہ اس میں آیا ہے، ورنہ یہ کہ باقی نمازوں میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ فرض نماز میں با جماعت اللہ سے نصرت کی دعا کریں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنی ان مسلمان بہنوں کے لیے جو ماری جا رہی ہیں، قتل ہو رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس عمل کو کرنا چاہیے۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے فلسطین میں ہمارے بھائیوں بہنوں کے ساتھ، تو کم از کم اتنا ہو کہ مسلمانوں کی بستیاں ہاتھ اٹھا کے با جماعت فرض نمازوں میں ان کے لیے قنوت کریں۔ نازلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ناگہانی آفت، قنوت نازلہ کے ایک ناگہانی آفت کے موقع پر مسلمانوں کا با جماعت قنوت کرنا اور اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اللہ سے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے نصرت مانگنا۔ تو یہ عمل جو ہے انشاءاللہ العزیز یہ بالکل مشروع ہے، اور اگر نہیں کیا جا رہا مسلمانوں کی مسجدوں میں آج کل تو یہ اس کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ کریں، اور پھر خاص طور پہ جب ہم اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو تمہارا یہ جو مضمون ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، کہتے ہیں اس کا زیادہ تعلق یہی ہے کہ اس کے بعد جو آپ نے فرمایا وہ یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا او یتوب علیہم، کہ کیا پتہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان سمیت بہت سارے جو لوگ تھے جو بہت بہت دھڑلے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر جنگ رہے تھے اور پورے عرب کو ششکارتے رہے تھے، پورے عرب کے اندر مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ محاذ کھڑا کرتے رہے تھے، ان کے بھی دلوں کو اللہ نے جا کر کسی وقت پلٹ دیا اور ان کو ہدایت دے دی، اور کیونکہ اللہ کے علم میں تھا اس وجہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے لیے بد دعا بھی فرما رہے تھے تو اس سے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ اچھا، اب یہ کہ کل کو کسی کو اللہ جو ہے وہ ہدایت دے دے، تو یہاں سے بعض اہل علم نے بلکہ علماء کی خاصی بڑی تعداد نے ایک مسئلہ بھی اخذ کیا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی انسان زندہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یقینی طور پر وہ کفر یا شرک کی حالت میں نہیں مرا،
تو اس کو نام لے کر یعنی متعین کر کے اس پر لعنت کرنا یا اس کو دوزخی کہنا یا اس کو دوزخی قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو کیا پتا وہ ایمان لے آئے، کتنے بدترین اسلام کے دشمن تھے کہ ایک وقت ہے کہ اللہ نے ان کو ایمان دے دیا۔ حضرت حمزہ کا جو قاتل ہے، اس بری طرح اس نے حضرت حمزہ کا قتل کیا ہے، اور پھر وہ بھی جو ہے وہ اسلام لے آتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ لعنت کا پہلا لفظی مطلب کیا ہے؟ لعنت کا کہتے ہیں لفظی مطلب ہے کسی کو اللہ کی رحمت سے دور قرار دینا، یا اللہ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ تو اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ بہت شدید دعا ہے، کہتے ہیں یعنی لعنت بہت برا لفظ ہے، لعنت بہت برا لفظ ہے۔ جو کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ چاہے کافر بھی ہے جب تک وہ زندہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ پتہ نہیں کل وہ ایمان لے آئے۔ تو کہتے ہیں کہ مخصوص کر کے ان کو جو ہے نا وہ لعنت کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور وہ انہی طرح اسی آیت سے اور اس طرح کے دیگر مقامات سے انہوں نے یہ آیت اخذ کی ہے۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا ہم ایک اور بھی مسئلہ ذکر کرتے چلیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے بعض لوگ شاید علم کی کمی کی وجہ سے بالعموم یہ قنوت وغیرہ کرتے ہیں، تراویح رمضان میں ہوتی ہیں، اس وقت آپ کو پتہ ہے دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں مسلمانوں کے لیے، مجاہدین کی نصرت کے لیے، یہ جو صہیونی ہیں، یہ ہندو خبیث مطلب جو کشمیر میں ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کے خلاف بھی ہوتی ہیں، جو کہ بالکل صحیح ہیں۔ اچھا، لیکن وہ جو کم علمی کی وجہ سے نا بہت سارے جو مطلب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، قنوت کروا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہم علیک بالیہود والنصارى، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کو تباہ کر دے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کمیونٹی کے خلاف بدعا نہیں کیا۔ آپ تصور کریں، بعض دعائیں تو اس سے تو اللہ نے روک دیا نا، اس وجہ سے وہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول نہیں ہوئی، کہ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائے تو روک دیا، جیسے یہ اس واقعے پہ ہوا ہے۔ اچھا، لیکن یہ کہ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ قبول فرماتا تھا۔ تو تصور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ یہودیوں کو تباہ کر دے، تو کوئی یہودی رہتا بھلا دنیا میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مطلق اور یا اللہ عیسائیوں کو تباہ کر دے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پوری کی پوری قوم کو عام کر کے ان کے خلاف بددعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ہاں، آپ یہ کہیں یا اللہ یہودیوں میں سے جو مسلمانوں پر ظلم ڈالے ہیں اللہ ان کو تباہ کر دے، کہتے ہیں وہ بات صحیح ہے۔ آپ نے مخصوص لفظ بھی نہیں بولا، کسی کا خاص نام بھی نہیں لیا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ابھی وہ زندہ ہے، پتہ نہیں کل کو اللہ اس کو ہدایت دے دے، ہمیں کیا علم۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کے افعال کے حوالے سے اس کو مخصوص بھی کر دیا، یا اللہ یہودیوں میں سے جو مسلمانوں کو ظلم کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم عام طور پر کہتے ہیں الصہاینۃ من الیہود، یا اللہ یہودیوں میں سے جو صہیونی ہے۔ آپ کو سارے یہودی تو صہیونی نہیں ہے نا، صہیونیت تو ایک خاص یہودیوں میں سے ایک موومنٹ ہے، ایک نیشنلسٹ موومنٹ ہے، جو یہ کہتی ہے کہ جو ہے نا وہ ہر طریقے سے ظلم کر کے یہودیوں کے لیے انہوں نے کافر مسلمانوں کا سے ایک زمین چھینی۔ تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ کافروں میں سے، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، ادھر ہندو بھی ہیں، ہندوؤں میں سے یا اللہ وہ لوگ جو مسلمانوں پر ظلم ڈالے یا اللہ ان کو تباہ کر، یہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ یہودیوں میں سے، ہندوؤں میں سے جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو تباہ کر، یا اللہ ان کو اٹھا لے، یا اللہ ان کو خوار کر، وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے جو ہے۔ البتہ یہ کہ پورے کے پورے مذہب کے لوگوں کے لیے بددعا کرنا میں سے ثابت نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ ہم بھی جو ہے نا اس چیز کو کہ مجاز نہیں ہے کہ ایسی جنرلائز کر کے تو ہم بد دعائیں کریں یہودیوں کے خلاف یا عیسائیوں کے خلاف یا ہندو یا دنیا کی کسی بھی مذہب کے لوگوں کے ساتھ۔ ان میں سے وہ لوگ جو خاص خبیث ہیں، ہاں ان کو جو ہے نا وہ اسپیسیفائی کر کے ان کے لیے بد دعا کرنا یہ انشاءاللہ ثابت بھی ہے اور درست بھی ہے۔ اچھا، یہاں مطلب ایک اور بھی چیز وہ ہے کہ اللہ رب العزت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا ایسی کسی بد دعا سے۔ ہم نے کہا ان لوگوں کے متعلق جن کے متعلق اللہ کو یہ علم ہے کہ انہوں نے ایمان لانا۔ اچھا، ہم نے ایک اور مسئلہ بڑا وہ ایک دلچسپ سا مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ بعض اہل تفسیر نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ امام قرطبی نے
اس کو بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ معتزلہ اور اہل سنت میں ایک وہ ایسا بڑا چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے لیکن ہے ذرا دلچسپ، تو میں نے کہا ہم بھی اس کو ذکر کرتے چلیں. کہتے ہیں وہ یہ اس پہ اختلاف ہوا ہے اہل سنت کا اور معتزلہ کا کہ ایک بندہ آج کافر ہے، اس وقت کافر ہے، کل کو اس نے اسلام لے آنا ہے. اچھا دوسرا بندہ آج مومن ہے، مسلمان ہے، بہت بڑا عبادت گزار ہے، لیکن اللہ کے علم ہے کل کو اس نے مرتد ہو جانا ہے. کہتے ہیں جس وقت یہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے یہ اللہ کا محبوب ہے یا نہیں، اور یہ دوسرا شخص جو کافر ہے، کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اس وقت یہ اللہ کا مقبوض ہے یا نہیں. تو کہتے ہیں معتزلہ نے کہا کہ یہ جو عبادت کر رہا ہے اس وقت یہ اللہ کا محبوب ہے، اور یہ جو شرک کر رہا ہے، یہ کفر کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف ظلم کر رہا ہے. تاکہ آپ کو حضرت عمر مارتے نہیں رہے، بعض لوگوں کو ایمان لانے کی وجہ سے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی. تو مطلب حضرت عمر اس حالت میں، بلکہ انہوں نے بات یہ کی ہے، اس کو زیادہ صحیح طور پر ہم کہتے ہیں، شیطان ابلیس جس وقت اللہ کی بہت عبادت کر رہا تھا، حضرت آدم کے پیدا ہونے سے پہلے بہت عبادت کی ہے نا. کہتے ہیں ابلیس جس وقت اللہ کی بہت زیادہ عبادت کر رہا تھا، کیا اس وقت وہ اللہ کا محبوب تھا یا نہیں تھا؟ اور حضرت عمر جس وقت اسلام کے خلاف برسر جنگ تھے، اس وقت وہ اللہ کے مبغوض تھے یا نہیں تھے؟ کہتے ہیں معتزلہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اس وقت اللہ کے مبغوض تھے اور ابلیس اس وقت اللہ کا محبوب تھا. امام قرطبی کہتے ہیں کہ البتہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ابلیس جس وقت اللہ کی عبادت کر رہا تھا اس وقت بھی وہ اللہ کا مبغوض ہی تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ جس وقت مثلا اسلام کے خلاف برسر جنگ تھے اس وقت بھی وہ اللہ کے محبوب ہی تھے. یہ اہل سنت کا قول ہے. کہتے ہیں کہ بظاہر وہ کہتے ہیں کہ کیسے یہ جنگ اس وقت تو اللہ کا محبوب ہونا ہی چاہیے. وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ رب العزت ما کان و ما یکون کا علم رکھنے والا ہے، تو اصل یہ ہے کہ اللہ کو اس کی جو آخری حالت پہلے سے معلوم ہے، اس وجہ سے. اور ویسے پھر بعض اہل علم نے کہا کہ یار اس کو نا تم خود بھی تھوڑا سا دیکھو، آپ نے موویز وغیرہ دیکھی ہوں گی. اچھا اس میں ایک آدمی ہے جو سر دست بہت برے کام کر رہا ہے، لیکن آپ نے پہلے سے وہ مووی ایک بار دیکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ پتا ہے بعد میں اس نے بڑا اچھا ہو جانا. اچھا اس وقت بھی آپ کو نا وہ برا نہیں لگ رہا ہوتا، آپ کو پتا ہے کہ اس نے تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جانا. اچھا جو دوسرا آدمی بہت اچھے کام کر رہا ہے لیکن آپ کو اسٹوری کا پہلے سے پتا ہے کہ بعد میں یہ بڑا خبیث نکلے گا. اچھا اس وقت بھی جو وہ نیکی کر رہا ہے آپ کو اس کی نیکی کو ایسی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. تو کہتا میں یہ جو اہل سنت کا یہ جو موقف ہے اس لحاظ سے بالکل سمجھ آنے والا بھی ہے. تو اس وجہ سے مطلب سب سے اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا خاتمہ مانگے. کچھ پتہ نہیں ہے آج آپ سوچ رہے ہیں، یعنی عام کافر تو عام کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کرتا. اچھا اس کو بھی اللہ، اس کا بھی انجام اللہ اچھا کر سکتا ہے. اور ایسے ہیں کہ جو پتہ نہیں کتنی نہیں کیا، کچھ پتہ نہیں کل کو ان کا کیا ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آخری انجام کو اچھا مانگنا اور اللہ تعالیٰ خاتمہ اچھا کر دے تو اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرے نا، یہ اصل چیز ہے. پہلے تو پتہ نہیں انسان کیا کچھ کرتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کسی کی آخرت اچھی کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک. پہلی آیت میں 3000 کا ذکر ہے، دوسرے میں 5000 کا ذکر ہے، کیا بات؟ مطلب زیادہ وہی نا، مطلب وہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 3000 سے ان کو زیادہ نصرت مل جانی ہے 5000 سے. یہ تو مسلمانوں کا ایک تسلی کی بات اللہ نے کی ہوئی ہے، اور ظاہر جو زیادہ فرشتے کہیں گے تو زیادہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے گا، زیادہ ہمت بڑھے گا.